بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج قبلتین کے سلسلے میں کچھ باتیں کروں گا۔ اگر قبلتین کو ہم اردو میں بات کریں، اردو میں بولیں تو دو قبلوں والی مسجد، اگر عربک میں بولیں تو قبلتین یعنی دو قبلہ، ڈبل قبلہ۔ اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کے اندر میں دکھاؤں گا، اور اس کے اندر میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا کہ قبلہ اول کدھر تھا اور قبلہ ثانی کدھر ہے، یعنی دوسرا قبلہ کدھر ہے، اور کس نماز میں اور کس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈائریکشن، اپنا سمت، اپنا قبلہ وہاں پر چینج کیا، پوری انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے، تو مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کا رخ ایک کعبے کی طرف ہوتا تھا، ان کا سینہ، ان کا جہت کعبے کی طرف ہوتا تھا، اور ایک یہ ہوتا تھا مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لائے تو مدینہ میں سب سے پہلی جو مسجدیں بنی تھی، جو پہلی مسجد بنی تھی، وہ مسجد قباء تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہاں پہ جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بھی مسجد اقصی کی طرف ہوا کرتی تھی، یعنی ہمارا جو قبلہ تھا، قبلہ اول تھا، وہ مسجد اقصی تھا، یعنی فلسطین تھا، یعنی فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، وہاں تھا، بیت المقدس تھا۔ غالباً 17 مہینے کے بعد ہمارا قبلہ چینج ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروگرام کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کے اندر گئے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف ہو رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے کتابوں میں آ چکا تھا، پہلے کتابوں میں اشارہ ہو چکا تھا کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا، دو قبلوں کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ کون تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیغمبر اسلام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار رخ کا ہونا، آسمان کی طرف ہونا، اس امید پہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارا سمت بدل جائے، ہمارا قبلہ بدل جائے۔ آخرکار یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائے ہوئے تھے، جب تک قرآن کا آیت کا نزول ہوا، نازل ہوا، اور یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ یعنی 2 رکعت کمپلیٹ ہوئی تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی مسجد اقصی کی طرف، 2 رکعتیں جو باقی تھی وہ ہوئی رخ بیت اللہ کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف۔ اس طریقے سے 4 رکعتیں نمازیں ہوئی، 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف، 2 رکعتیں مسجد بیت اللہ کی طرف۔ جو اللہ رب العزت نے اس نماز کے درمیان جو ہے وحی کا نازل فرمایا، جس کے بارے میں قرآن کے اندر تفصیل سے آتا ہے، تفصیل سے ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، جس کا میں ترجمہ سنا دوں، بتا دوں کہ جب وحی نازل ہوئی تھی، جو آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنے روح کو جو ہے بار بار آسمان کی طرف دکھا رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے روح انور کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں۔
تو ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ شریف ہو، بیت اللہ کی طرف ہو، اور یہ پہلی کتابوں میں آ چکا تھا، اشارہ مل چکا تھا کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کو دو قبلوں کا شرف حاصل ہوگا، وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جب کہیں تم ہو پھیر لیا کرو، یعنی حکم ہوا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنا چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی ہو، سجر میں ہو، سفر میں ہو، گھر پہ ہو، اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لے، بیت اللہ کی طرف کر دے، کیونکہ مسجد اقصی کا قبلہ اب منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تب یہاں پر دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دو چیزیں بہت خاص ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کے دوران وحی کا نازل ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لینا، جب آپ نے چہرہ پھیرا تھا تو پورے صحابہ گھوم گئے تھے، کیونکہ اگر بات کریں میرا قبلہ یہ تھا، مانتے ہیں مسجد اقصی یہ تھا، اب ہمارا یہ قبلہ منسوخ ہوا، اب ہمارا قبلہ بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہو گیا، یعنی بیت اللہ ہو گیا۔ تو اب امام ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر گئے، مقتدی پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بیت اللہ کی طرف ادھر رخ اپنا کر لیا نماز کے دوران۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آئے، کوئی حکم کا نزول ہو، کوئی اللہ رب العزت حکم کرے تو فوراً اس کی بات کو مان لینی ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر فوراً اپنا رخ کو پھیر لیا، جب آیت کریمہ کو سنی تو پھیر لیا، اور صحابہ نے خود اپنا چہرے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پھیر لیا۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، صحابہ نے انتظار نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کچھ کہیں، اس کے بعد ہم پھیریں گے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے دیکھا تو فوراً اس کو فالو کیا، فوراً اس کو اپنے عمل میں لایا، اور اپنے قبلہ کو بھی انہوں نے چینج کر دیا، خود نماز کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو یہ تھی صحابہ کی اتباع، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا اللہ کے حکم کا۔ لیکن ہم اور آپ کس طریقے سے اللہ کے عمل، اللہ کے کتابوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں اس کے اندر سمجھ میں آئی۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرا پہلا قبلہ کدھر تھا اور قبلہ ثانی کدھر تھا، جو میں نے آخر میں آیا تھا 2015 میں، 2015 میں، تو میں نے وہاں پوچھا تھا، جاننے کی کوشش کی تھی ہمارے قبلہ اول کدھر ہے، تو وہاں کے خادمین نے بتایا تھا، انہوں نے رخ دکھایا تھا، میں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے یہ دو قبلہ تھا، لیکن جو زائرین آتے تھے وہ غلطیاں کر دیتے تھے۔ غلطی کرتے یہ تھے کہ کوئی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بعد میں حکومت آئی تو اس کو ختم کر دیا، اور جو ہمارا قبلہ ثانی ہے یعنی خانہ کعبہ ہے وہ ایک باقی ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جو ہم رخ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور اس کے اوپر چھت کے اوپر ایک نشانی کے طور پر محراب بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ سمت مسجد اقصی کی ہے، یہ پہلا قبلہ ہے۔ تو آئیے میں اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو اشارتاً میں نہ سمجھاؤں گا، پورا بتاؤں گا کہ پہلا قبلہ کون تھا اور آخر قبلہ کون ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، لیکن اس جانکاری کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، بھولیے گا مت، اپنے دعاؤں میں مجھے یاد ضرور کیجیے گا۔ اگر اچھی لگے
یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا، اور جو بھی غلطی ہوئی ہو مجھ سے بولنے میں ہوئی ہو یا جو میں نے بتایا اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے بتانے کی بھی کوشش کریں گے، میری اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور آئیے میں بغیر تاخیر کو جو ہے ہم اس ویڈیو کو دکھاتے ہیں اور اس مقام کو دکھاتے ہیں جو ہمارا قبلہ اول تھا، اور ہم اس مقام کو بھی دکھاتے ہیں جو ہمارا قبلہ ثانی بیت اللہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، چلتے ہیں مسجد قبلتین کے اندر۔ کے سائڈ سے لکھا ہوا رجال انٹرنس ہے، یہ نیچے سے پارکنگ ایریا ہے، اس کے اندر میں باتھ روم وغیرہ ہے، اور اس سائڈ سے میں داخل ہو رہا ہوں۔ دیکھیے یہ آخر میں جائیں گے تو ادھر رائٹ ہینڈ میں باتھ روم پڑے گا، اور اس کے اوپر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد قبلتین کو، جہت اول کو، جہت ثانی کو۔ دیکھیے یہیں سے چلتے ہیں اوپر کی طرف۔ یہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، بچے بھی الحمدللہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ اب ہم چلتے ہیں اندر کی طرف۔ یہ چپل رکھنے کی جگہ ہیں، آگے یہ وہاں پہ سیکورٹی بیٹھا ہوا ہے۔ چل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں اندر کی طرف۔ دیکھیے لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، قبلے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے محراب، یہ سامنے محراب دکھ رہا ہے، یہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ یہ مسجد کی حصہ ہے، پوری مسجدیں ہیں الحمدللہ، کتنی خوبصورت ہے الحمدللہ۔ یہ قبلہ ہے جو بیت اللہ کی طرف ہے، جو ابھی نمازیں ہوتی ہیں اس سمت میں ہوتی ہیں، یہ قبلہ ہے۔ آگے مائک بھی دکھائی دے رہا ہے، لوگ اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ اور دیکھیے یہ چھت کی طرف کہ یہ جو ہے محراب ہے، یہ بھی نیا والا محراب ہے۔ اب یہ دیکھنے کی کوشش کریں اوپر چھت کی طرف، یہ دیکھیے ایک محراب بنا ہوا ہے اوپر میں دکھ رہا ہے، چھت کی دیواروں کے اوپر محراب جیسا شکل بنا ہوا ہے، سجادہ ہے جسے نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف بنا ہوا ہے۔ یہ تھا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، اوپر دیکھیے وہ دکھ رہا ہے جالی کے پیچھے، یہی مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی بالکل شمال کی طرف ہے اور جنوب کی طرف بیت اللہ ہے، یہی ہے ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی، اور بیت اللہ قبلہ ثانی۔ یہ رہی قبلتین۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہم تمام کو، یہ ہے بیت المقدس کا سمت یعنی شمال کی طرف۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو زیارت نصیب فرمائے، اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج و عمرہ نصیب عطا فرمائے۔ میری یہی دعائیں ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کو اس سے اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ بندے ناچیز آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، آپ کی حوصلے کا محتاج ہے۔
بالکل ہمیں حوصلہ دیتے رہیں. انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا. یہ صحن ہے جو ابھی اس کو توسیع کیا جا رہا ہے اور یہ ہم نکل رہے ہیں مسجد کے اندر سے. اب نکلیں گے کیونکہ مجھے اور جگہوں پہ جانا ہے, بہت ساری ویڈیوز لینی ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لیا ہے, میرے کسی کو ڈاؤن لوڈ فائل نہیں ہے. میں کبھی کسی کا ڈاؤن لوڈ فائل نہیں کرتا ہوں. میں اپنا اوریجنل ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں وہاں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تک جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کا, اسی طریقے سے آپ بھی کوشش کریں دوسروں تک پہنچائے, اپنے دوستوں تک پہنچائے, اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے. اور یہ شرف انہیں بھی حاصل ہو کہ اپنے آنکھوں سے جو ہے اس کی دیدار کر لیں, اس کی زیارت کر لیں. اتنی باتوں سے اللہ حافظ.